إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في السورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس طرح توقع کی جاتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، اللہ عز و جل کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ انتہائی قیمتی، اور کوشش کی جائے کہ اس کی ہر لمحے، ہر آن اس سے نیکیاں کشید کی جائیں اور آخرت کو سنوارنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ رفقائے گرامی، اگر ہم ایک سال پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں تو ضرور ہمارے ذہنوں میں کچھ نام، کچھ چہرے ایسے آئیں گے جو پچھلے سال اس ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں میرے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن پھر عمر نے وفا نہ کی، مہلت ختم ہوئی اور اس سال وہ اس ماہ مبارک کی نعمتوں کے حصول میں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور نہ جانے ہم میں سے کون کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے آئندہ سال پھر سے یہ ماہ مبارک نصیب ہو پائے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ اس ماہ مبارک کے ہر لمحے سے نیکیوں کو کشید کیا جا سکے اور اپنے لیے آگ سے نجات کا بندوبست کیا جا سکے۔ رفقائے گرامی، انسان روحانیت اور حیوانیت کا مرکب ہے۔ اس میں وہ نورانی صفات، وہ نورانی جوہر موجود ہے جو فرشتوں کی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ حیوانی جبلتیں، وہ تقاضے جیسے شہوت کی آگ، پیٹ کا دوزخ، یہ وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو جانوروں کا خاصہ ہے۔ تو روزے کی اصل حکمت یہ ہے کہ انسان کی روحانی پہلو کو اجاگر کیا جائے اور اس کے حیوانی پہلو کو دبا کر روحانی پہلو کے تابع کر دیا جائے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزے کا اصل مقصد انسان میں تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ پہلی بات کہ اللہ عز و جل اپنی قدرت، اپنے علم کی بنا پر ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری بات کہ اس کے ہمارے ہر کام پر، ہماری ہر بات پر نظر ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ اور تیسری بات کہ انسان کو یہ دھڑکا لگا رہے کہ میرا ہر کام جب اس کی نظر میں ہے تو مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بس روزوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان میں اس فکر کو بڑھا دینا کہ میرا رب میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو وہ سن رہا ہے، اس لیے کوئی بات، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ کل مجھ سے پوچھ گچھ ہو جائے تو میرے پاس جواب نہ بن پڑے۔ روزے کی بنیادی شرائط میں 2 شرائط سب سے اہم کہ آدمی پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات پوری کرنے سے رکا رہے، لیکن ذہن میں رہے کہ روزہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب انسان پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ، اپنے کان، زبان، ہاتھ پاؤں اور جو بھی اعضاء و جوارح ہیں جو اس کے اعضاء جسمانی ہیں ان کو گناہ کے کاموں سے روک کے رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزوں کے 6 آداب بیان کرتے۔ ان 6 باتوں کو غور سے سنیے اور ان پر مکمل عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ 30 دن جب مسلسل آپ ان آداب کے تحت زندگی کو بسر کریں گے تو سال کے باقی 11 مہینوں میں یہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ روزوں کے آداب میں پہلا ادب ہے غض بصر۔ غض کہتے ہیں کم کرنا، گھٹانا، اور بصر نگاہ کو کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو دیکھنا شریعت میں جن کی اجازت نہ ہو ان کو نہ دیکھنا، ان سے نظر کو ہٹا لینا غض بصر کہلاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے
لِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو ان 30 دنوں میں ہم کوشش کریں کہ ہماری نظر کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جس کو شرن دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی انسان کا شکار شیطان اس کی نگاہ سے کرتا ہے، اس لیے نگاہ کی حفاظت روزے کے دوران از حد ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ عز و جل اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا فرما دیتے۔ تو انشاءاللہ ان 30 دنوں میں ہم اپنی نظر کی بھرپور حفاظت کریں گے، کسی ایسی چیز پر نظر نہیں ڈالیں گے جس کو دیکھنا اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، اور جب 30 دن مسلسل آپ یہ عمل کریں گے تو اس تسلسل کے باعث سال کے باقی 11 مہینوں میں یہ عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا روزوں کا ادب ہے زبان کی حفاظت۔ سورہ مومنون میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ فلاح یاب مومنین وہ ہیں جو لغویات سے گریز کرتے ہیں۔ ہر لا یعنی، ہر لا حاصل بے معنی گفتگو یا کام اس کو لغو کہتے ہیں۔ یہاں یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ فلاح یاب مومنین گوسپ سے، گپ شپ سے گریز کرتے ہیں، کام کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے روزہ مجھے اور آپ کو کم بول کر جینا سکھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ تو روزے مجھے اور آپ کو یہ سکھا کر جا رہے ہیں کہ کم بول کر کیسا جیا جا سکتا ہے۔ اس مطلب کوشش کیجئے کہ ہم اپنی زبان سے وہی کلمات نکالیں جو اللہ کو پسند ہوں، اس کی مخلوق کے لیے نفع رساں ہو، اور کوئی ایسا بات، ایسا کلمہ نہ نکلے جس کی کل ہم سے باس پرس ہو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی روح کو بالکل فنا کر دیتی ہیں، چاٹ کے رکھ دیتی ہیں، ان میں سے ایک غیبت ہے اور دوسرا جھوٹ۔ سورہ الحجرات میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے غیبت کے حوالے سے، غیبت بالکل حرام کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر اس پہ کراہت دلاتے فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے۔ تو روزوں میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ غیبت بالکل روزے کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری چیز جو روزے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ تم لوگ بتوں کی گندگی اور جھوٹ سے کنارہ کش رہو۔ تو جان لیجئے اگر روزہ بھی ہے اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور روزہ بھی چل رہا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا شخص اس کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ تیسرا ادب جس کا روزوں میں خیال رکھنا ہے وہ کانوں کی حفاظت ہے۔ اللہ سے جل کا ارشاد ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، اور کیوں دیے؟ تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو بھائیوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی عطا ہے، اور ان کو انہی کاموں میں استعمال کرنا ہے جن کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آنکھوں سے وہی کچھ دیکھا جائے جس کو دیکھنے کی اجازت ہے، کانوں سے وہی کچھ سنا جائے جس کو سننے کی اجازت ہے، اور تمام اعضائے جسمانی کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے زبان سے غیبت کا کرنا حرام ہے، اسی طرح کانوں سے غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی غیبت کسی کی بیان کرے تو اس کو بڑے
پیار سے سمجھائیے، اخلاص سے سمجھائیے، دردمندی سے سمجھائیے کہ بھائی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جائے اور میرا روزہ بھی داؤ پر لگ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کہنے والا اور غیبت کا سننے والا دونوں ایک جیسے، اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنا، اس سے بچنا. اور پھر دیکھیے تمام اعضائے جسمانی اس قیامت کے دن بڑی شدید پوچھ گچھ ہونے والی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سخت باس پرس کی جانے والی ہے. تو کانوں کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ زبان کی حفاظت. چوتھا روزوں کا ادب اکل حلال ہے، یعنی رزق حلال کی تگ و تو کرنا، اس کی فکر اور کوشش کرنا. سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ان 30 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم میں سے جو شخص جہاں بھی کام کرتا ہے، ہاں وہ کسی مؤسسے میں کام کرتا ہے، کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی دفتر میں، کسی بقالے میں، جہاں بھی وہ کام کرتا ہے، اس کے آجر نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے، جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے، اس کے ایک ایک کام کو بڑی تندہی سے، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ادا کرے تاکہ اس کی کمائی کا ایک ایک حلالہ رزق حلال میں شامل ہو جائے. اب ذرا غور کیجئے کہ سارا دن جو اللہ نے چیزیں حلال کی تھیں ان کو تو ہم کھانے سے رکے رہے، لیکن کیا غضب کہ جب انسان کو روزہ کھولنے کی اجازت ملی تو اس نے جس رزق سے روزہ کھولا وہ اس کی محنت کی کمائی کا نہیں ہے، وہ اس کی حلال کی کمائی کا نہیں ہے. تو بھائیو جان لیجئے تو روزے کی روح تو وہیں افطار کے ساتھ ہی فنا ہو گئی. اس لیے کوشش کی جائے کہ اب ان 30 دنوں میں ہم انشاءاللہ اپنی تمام جابز کو بڑی تندہی سے اور بڑی ذمہ داری سے ادا کریں گے تاکہ ہم رزق حلال کما سکیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں اللہ سب جل اسے پورا فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد پاک اور حلال روزی کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تو ان 30 دنوں میں ہمیں اکل حلال کی، رزق حلال کی پوری کوشش کرنی ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، آپ 30 دن تسلسل سے یہ کام کریں گے تو سال کے باقی 11 مہینوں میں یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. 5واں ادب ہے تقلیل غذا. کم کھا کر کیسے جیا جاتا ہے یہ روزے مجھے اور آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں. سورہ الاعراف میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بھائیو مجھے اور آپ کو روزی سکھا کے جا رہے ہیں کہ کم کھا کر کیسے جیا جا سکتا ہے. دیکھیے صبح سے شام تک ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تو کیسا طبیعت میں گراوٹ کا احساس ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے. تو رمضان المبارک مواخات کا مہینہ ہے، مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ آپ کو یہ مشق بھی کرواتا ہے کہ ذرا ان لوگوں کا خیال کیجئے جنہیں سال کے تمام ایام اسی طرح گزارنے پڑتے ہیں کہ بمشکل ایک وقت ان کو روٹی نصیب ہوتی ہے، وہ بھی قسمت سے اگر مل جائے، اور باقی دن ان کا کس طرح گزرتا ہے. تو ذرا ان کی بھوک اور پیاس کا ذرا احساس کیجئے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کا خوشحال طبقہ اس طبقے کی نگہداشت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے کم نوازا ہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی ضروریات کا خیال کریں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نسبتاً کم نوازا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں اس سال اپنے دسترخوانوں پر جو انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں ان کو ذرا سکیڑیے، اور یہ نعمتیں ان دسترخوانوں پر منتقل کیجیے جہاں یہ نعمتیں دستیاب نہیں. پاکستان میں ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے آبادی کی جو بلو دا پاورٹی لائن زندگی کو بسر کر رہی ہے. ان کی تکالیف کا احساس کیجیے. وہ مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. روزہ افطار ہم نے کیا، ہم نے سارا دن تو رکے رہے اور جب چھوٹ ملی اتنا کھایا کہ ہمارا پیٹ حالت تک بھر گیا.
تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرا ہوا پیٹ کسی بھی دوسری بھرے ہوئی چیز سے بڑھ کر بری ہے، خواہ اس کا پیٹ حلال کے رزق ہی سے کیوں نہ بھرا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم کم کھا کر جیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہوتے ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا آداب بتایا کہ اس حساب سے کھایا جائے کہ معدے کی گنجائش کا 1/3 کھانے کے لیے ہو، 1/3 پینے کے لیے ہو، اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ چھٹا ادب روزوں کا خوف و رجا ہے۔ خوف آپ سمجھتے ہیں، ڈر، اور رجا امید کو کہتے ہیں۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ عز و جل کے حضور کھڑے رہے، گڑ گڑاتے رہے، شدید آہوزاری کرتے رہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ زمین پر آنسوؤں سے نمی نمودار ہونے لگ گئی۔ ایک ہی آیت تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تکرار کر رہے تھے، اور اس آیت میں انتہا کا خوف ہے اور انتہا کی رجائیت ہے، امید ہے۔ اور کس کے لیے رو رہے ہیں، کس کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے۔ اور آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کسی کا آپ پر کوئی زور نہیں چلتا، یہ آپ کے بندے ہیں۔ آپ سزا دیں تو آپ کو پورا اختیار ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ کتنا خوف ہے اس حصے میں۔ لیکن اس آیت کے اگلے حصے پر غور کیجئے، کس قدر رجائیت ہے، امید ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر فرمائیں، تو آپ زبردست حکمت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی ساری زندگی 2 چیزوں کے بین بسر ہوتی ہے۔ جب اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالتا ہے تو ہمارے خوف کے لرز جاتا ہے کہ میں تو مارا گیا، میں تو پکڑا گیا اگر کل کو مجھ سے سوال ہو جائے۔ اور جب اس پر مایوسی غالب ہونے لگتی ہے، چونکہ مایوسی کفر ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اس کی کریمیت، اس کا بخشش، اس کی جود و سخا عنایات، یہ سب چیزیں واضح ہو جانی چاہیے۔ اور پھر وہ کہے کہ میں بے شک گناہ کار، میں بے شک سیاہ کار، لیکن میری رب کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت میرے گناہوں سے کہیں وسیع تر ہے۔ وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا، وہ ضرور مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ اسی طرح جب آپ شام کو روزے کے لیے افطار کے دسترخوان پر بیٹھیے تو اپنے سارے دن کی کارکردگی کا جائزہ لیجیے۔ آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ کچھ ایسی باتیں ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس سے روزے پر اثر پڑا، کچھ ایسے کام ہو گئے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اس سے روزہ متاثر ہوا۔ اور پھر انسان ڈرے کہ پتہ نہیں اتنی مشقت، اتنی ریاضت پورے دن بھر کی، یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اور پھر وہ اللہ سے التجا کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اس سے امید کے ساتھ یہ دعا کرے کہ بے شک میرا روزہ کمزور، بے شک میری عبادات ٹوٹی پھوٹی، لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری اس کمزور سی عبادت کو ضرور قبولیت کا شرف بخشیں گے۔ تو بھائیو، ان 6 آداب کے ساتھ ہمیں ان 30 دنوں کو بسر کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ 30 دن باقی سال کے 11 مہینوں پر محیط ہونے چاہیے۔ یعنی جو تربیت اور ریاضت جس سے مجھے اور آپ کو گزارا جا رہا ہے، یہ سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے۔ اگر شوال کا چاند نظر آتے ہی زندگی پرانی ڈگر پہ پلٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس 30 دن کی محنت کو، اس ریاضت کو ضائع کر دیا، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ محنت، ہماری یہ ریاضت، مشقت کسی طرح بھی ضائع ہو۔ تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا، یہ 6 آداب جو یہ 30 دن کے روزے مجھے اور آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں، اگر 30 دن ہم تسلسل سے ان کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ سال کے 11 مہینوں میں یہ ہماری عادت بن جائیں گے، ہمیں نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی سے نیکیاں کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ عز و جل جنت کو ہمارا مقصود ٹھہرا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔